آپ تمام ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اتنی ہمیں عزت و احترام دیا. یقیناً یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں کی جو تکلیفات ہیں، یہاں جو جبر، جو ظلم کا سامنا یہاں کی عوام نے کیا ہے، یہ آوازیں پہنچتی بھی تھی ہمیں، اور ہم نے اپنی بساط کے مطابق ان کو مزید تقویت دینے کی بھی کوشش کی ہے. بابا جان کی جب رہائی ہوئی تب سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں پر آؤں اور گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ، حنزہ کی عوام کے ساتھ اس خوشی میں ہم بھی شریک. لیکن پھر جب ان کی شادی کی دعوت ہمیں ملی تو ہم نے کہا کہ چلو پھر دونوں کام پھر ہمیں اکٹھے ہی کریں گے. آج جب میں یہاں پر آیا اور صبح سے ہی میں مشاہدہ کر رہا ہوں بطور ایک سیاسی ورکر کی، تو آپ یقین جانیں جس طرح گیلانی صاحب نے بات کی اور آپ نے بات کی، جب کشمیر کی باتیں میں نے سنی اور یہاں کی باتیں سنی، تو یقین جانے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا میں وزیرستان میں یا چمن میں کسی سیاسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہمارا ہی کوئی سیاسی ورکر، ہماری ہی تحریک کا کوئی ساتھی اپنے ہی علاقے کے مسائل بیان کر رہا ہے. اتنی یگانگت ہے، اتنی یگانگت ہے ہماری، مسائل ہمارے ایک ہیں، اور جن لوگوں کے وجہ سے یہ سارے مسئلے ہیں وہ سوچ اور وہ فکر اور وہ ہاتھ وہ وہی ہے جو وزیرستان کے عوام کی حقوق کا استحصال کر رہی ہے. آپریشن کے نام پر وہاں پر لوٹ مار کرتی ہے، آپریشن کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر. گیلانی صاحب نے جو بات کی، میرے خیال میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ پہلے کہتی کہ کس طریقے سے وہ ایک کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک علاقے میں انٹری کرتے ہیں، حالات خراب کرتے ہیں، اور پھر حالات کو جب خود ہی خراب کر دیتے ہیں تو ایک تو اس کی خرابی میں ہی عوام کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، پھر وہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے بہانے پر جب وہ وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو مزید خراب کر دیتے ہیں، اور پھر اس پورے کورس آف ایکشن میں پھر بنیادی انسانی حقوق کا بھی استحصال ہوتا ہے، پھر شیڈول 4 میں بھی ڈالا جاتا ہے، پھر 7-8 یہ بھی لگتے ہیں، پھر انفورس ڈس اپیرنسز بھی آتی ہے، پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی آتی ہیں. لیکن ایک بات جس سے اس پورے غمزدہ ماحول میں، اس پورے جبر اور ظلم کی ایک چیز کو جب دیکھ کر، ایک ہی واحد چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دل کو تسلی ہوتی ہے اور تھوڑی سی خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے جس طرح آپ نے چیئرمین صاحب نے یہاں پر بات کی کہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی، لیکن اپنی حکمت سے، اپنی سیاست سے ہم اس کو ناکام بنا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ اچیومنٹ، یہ عمل، یہ ہم نے وقت سے سیکھا ہے، کیونکہ وہ نالائق کتنے ہیں کہ ایک ہی حربہ 70-72 سال سے استعمال کر رہے ہیں، ایک ہی طریقہ واردات 70-72 سال سے وہ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں. نالائق کتنے ہیں، ان کو دوسرا طریقہ آتا ہی نہیں ہے. یہ بہتر ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ چاہے سپر کے رہنے والا باشندہ ہو، چاہے سوات اور وزیرستان کا رہنے والا ہو، چاہے گلگت بلتستان کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، طریقہ واردات کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اب اس طریقے واردات کو مستقبل میں ناکام بنانے کے لیے ہم نے ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کو ہم نے متحد کرنا ہوگا.
یہ صبح بھی جب میں آیا تھا یہاں پر، جب میں سن رہا تھا، کافی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں، یہاں پر اویئرنیس بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی آواز بنیں گے انشاءاللہ. اور یہ ساری آوازیں جو بلوچستان سے لے کر گلگت تک ایک ہی ساتھ اٹھے گی تو میرے خیال میں اس طاقت اور ان مظلوموں کے اتحاد کا مقابلہ یہاں پر جو چھوٹے موٹے چوکیدار یا جو لوگ ہیں یہ تو خود نہیں کر سکتے. یہ جن لوگوں نے پالا ہوا ہے، یہ جو دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ہیں، جو چھوٹے موٹے مہرے اس پورے ریجن میں ہلاتے رہتے ہیں، میرے خیال میں یہ جو مظلوم قومیتیں ہیں یہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو چاہے دنیا کی جتنی بھی بڑی قوت کیوں نہ ہو، جتنے بھی سپر پاور کیوں نہ ہو، میرے خیال میں ان مظلوموں کی قوت اور مظلوموں کے اتحاد کا مقابلہ پھر وہ بھی نہیں کر سکتے. بھائی نے بات کی کہ میں الیکشن لڑا، میرے خیال میں پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑتا، وہ ایک الیکشن اپنے بیانیے کی ترویج کے لیے، اپنے بیانیے کے، اپنے پولیٹیکل پروگرام کو اپنے عوام تک پہنچانے کے لیے لڑتا ہے. اور میرے خیال میں وہ کام آپ لوگ کافی حد تک کر چکے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی اس پولیٹیکل اسٹرگل کا ہی نتیجہ تھا کہ یا ایک گلگت بلتستان کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا بابا جان، اور یا پھر میرے خیال میں جب پی ڈی ایم کی کراچی کے جلسے میں نے ان کا ذکر کیا تو پاکستان کی سیاسی قیادت ان کو جاننے کوئی بھی نہیں جانتا. بہت کم لوگ جو بڑے بڑے جو چاچے اور مامے بنے ہوئے ہیں. لیکن پھر جب وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز کا ان کو اندازہ ہوا، جو آپ لوگوں کی جدوجہد اور جو سیاسی تربیت اور جو سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویزم آپ لوگوں نے اس خطے میں کی، اسی کے بدولت وہ پھر سب مجبور ہو گئے کہ پھر مریم نواز کو بھی یہاں، کیونکہ وہ ان کو عوام کی نفس کا اندازہ تھا، عوام کی سوچ و فکر کا اندازہ تھا، کہ وہ اور عوام کی احساسات کا اندازہ ہو گیا تھا. تو پھر ان کی مجبوری تھی کہ بلاول بھٹو کو بھی بابا جان کے لیے آواز اٹھانا پڑی، مریم نواز کو بھی آواز اٹھانا پڑی، اور بھی جتنے لوگ یہاں پر الیکشن کمپین کے لیے آئے تھے سب نے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا. یہ انشاءاللہ ہم نے آنے والے وقتوں میں بھی اسی طریقے سے، اسی یونٹی کے ذریعے ہی ان تمام سیاسی اور غیر سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو بھی اپنے نظریات، اپنی سوچ اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں، یہاں پر جو بنیادی ایشوز ہیں جن کا یہاں پر تفصیلی جن پر بات چیت ہوئی، ہم نے ان کو مجبور کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ عوام کی جو آواز ہے، وہ عوام کی آواز کے سامنے اور عوام کے جو بنیادی مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. ہم ان کو مجبور کریں گے. باقی میرے ساتھ پین کاغذ تانی جو اتنی قیمتی باتیں ہوئی، دل میرا یہی کر رہا تھا کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا جاؤں، اور ایک ایک چیز پر ہی یہاں پر سٹیٹس کی جو بات ہوئی تو سٹیٹس تو جو میٹنگ GHQ میں بلائی گئی تھی تو میری اور علی وزیر کے علاوہ سب کو انہوں نے، جتنے بھی پارلیمنٹری ہیڈز ہیں سب کو انہوں نے بلایا تھا. بہرحال جب بھی یہ موقع آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے، اور جو آپ کا مطالبہ ہوگا وہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر، بعض مسائل ایسے ہونے چاہیے جس پر آپ نظریات اور سوچ و فکر سے بات ہو کر آپ لوگوں نے متحد ہونا ہوگا. یہ جو سٹیٹس کا مسئلہ ہے اس میں آپ لوگوں نے یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو اس پر اگر آپ یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو بھی مطالبات ہو آپ کے، جس طریقے کا بھی سیٹ اپ آپ لوگ چاہتے ہیں،
اس پر یہاں کی جو سیاسی قوتیں ہیں اگر ایک دفعہ متفق ہو جائیں، ہم تو پہلے سے آپ کے ساتھ ہیں، یہ جو باقی رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ یہ بھی مجبوراً آپ کے مطالبات ان کو ماننے پڑیں گے۔ باقی یہاں پر بالکل وسائل بھی مطلب معدنیات بھی ہوں گی یہاں پر، ہائیڈرو پاور کا جو مسئلہ ہے، اتنے بڑے بڑے ڈیمز دنیا میں کہیں بھی نہیں بن رہے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے یہاں پر ہائیڈرو پاور کی جو کیپیسٹی ہے میرے خیال میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور وہ بامبر مجبوری کریں گے بھی، بامبر مجبوری کریں گے بھی، تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویزم اگر ہوگی تو انشاءاللہ ان کو ہم اس پر بھی پابند کریں گے کہ وہ اس طرح ہو۔ باقی سی پیک کی جو بات ہے تو سی پیک ایک بات واضح ہے، اور یہ اس ویڈیو اور اس پیغام کے ذریعے جہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ بات پہنچائیں گے کہ سی پیک وہ چاہے گوادر تک لے کر جانا چاہے وہ سینٹرل ایشیا تک لے کر جانا چاہیں، لیکن آپ کو راضی کیے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں۔ جہاں سے یہ چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے، جہاں سے یہ چیز شروع ہو کر پورے سینٹرل ایشیا اور وہ گوادر تک پہنچتی ہے، پھر گوادر سے پھر دنیا کی کون سے یورپ اور کتنے ممالک پر اس کے ساتھ اس پر کاروبار ہوگا، تو میرے خیال میں جہاں سے یہ چیز نکلتی ہے تو میرے خیال میں یہ تو مستقبل کی چابی آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہاں پر ایک یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہاں پر اتنی شرافت سے کچھ ملتا نہیں، لیکن سیاسی فعالیت دکھانی ہوگی، اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے آپ کے علاقے کی اس کو دنیا کی کوئی قوت بھی اگنور نہیں کر سکتی۔ تو اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے آپ کی خوشحالی، اس خطے کی خوشحالی اب لازم ہے ان کے اوپر، وہ نہیں کریں گے تو اگر آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو وہ پورا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے مطالبات پہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ سیاسی جدوجہد ہی واحد راستہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ وہ میں نے 14 راشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھیے، کچھ کو تو اٹھائے، کچھ کو تو پھر وہ خود لے کر چلے گئے، وہ شہید میرے سامنے ہی گرتے رہے، پھر وہ زخمی کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے اٹھایا، اور پھر جو ڈیڈ باڈیز ان کے پاس رہ گئی تھی ان کو اس کے ساتھ جو عمل انہوں نے کیا، وہ پھر جو زخمی تھے وہ، لیکن جب میں اچھا پھر اس کے بعد جیل میں بھی ہمیں ڈالا، 14 بندے بھی ہمارے ڈالے، پھر اس کے جو ڈیڈ باڈیز تھے وہ بھی اپنے ساتھ، اور پھر اس پہ جو کیمیکل وغیرہ پھینکا تھا کہ وہ ڈیڈ باڈیز وہ جلد ایکسپائر ہو جائے، اور تاکہ مثال لوگ اس کو اٹھا کر احتجاج نہ کرے، جلد از جلد اپنا لیں۔ پہلی اسپیچ جب میں نے پارلیمنٹ میں کی تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے 14 مارا ہے، آپ 1400 بھی مار دیں، ہم کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، یہ خواہش اب آپ کی خواہش ہے، جتنا آپ لڑا سکتے تھے ہمیں، آپ نے ہمیں لڑایا، آپ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ دیکھیے یہ جبر تو ہوتا ہے لیکن وہ جبر پھر معاشرے کی اور ایک قوم کی تربیت بھی پھر کرتا ہے۔ وہ ایک کرائسس میں جب وہ وقت گزارتا ہے تو ایک، میں صبح بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ایسا تھا جو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فارمولے کے مطابق، یا یہ جو کشمیر میں مسئلہ ہو تو وہاں بھی بیٹھو، ان کو ان کے مائنڈ کو اتنا کنٹرول کیا کہ جس طریقے سے بھی جس سانچے میں بھی اس کو ڈالنا چاہتے تھے وہ کریں۔ یہاں پہ کشمیر میں جو کروایا گیا پھر اس میں ہندوستان کے ساتھ بھی لڑاؤ، 65 کی جنگ بھی لڑواؤ، پھر دہشت گردی کی جنگ میں بھی دھکیلو، لیکن اب
حالات نے خود اس ان کے اپنے کردار نے حالات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب جب ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہندوستان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ان کو قبائلی احتجاج میں 20-25-30 بندے بھی نہیں ہوتے، تاکہ وہ ٹوکن سا پروٹیسٹ. تو اتنی اویئرنیس آ چکی ہے، ہم اپنی بہتری بھی سمجھتے ہیں، اپنا مستقبل بھی سمجھتے ہیں، اپنا فائدہ بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کا بہترین مستقبل کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے کیا ہمارے لیے غلط ہے، یہ سمجھ بوجھ ہم میں آ گئی ہے بحیثیت قوم. وہ اسی چیز کو بیس بنا کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور جنگ بنیادی طور پر اس ریاست کا ذریعہ معاش رہا ہے. ان کی اس ذریعہ معاش کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے. جنگ نہ خود لڑی نہیں ہے ہم نے، اور نہ اس خطے میں کسی اور پراکسی وار کو ہم نے لڑنے، کیونکہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ جو بڑی قوتیں ہیں ہمارے ملک کو ایک اور بخشو کا ایک اور کردار دینے والی ہے، ایک اور جنگی کانٹریکٹ دینے والی ہے، اور وہ پھر اسی ریجن میں لڑی جائے. لیکن ہم نے اتنا بیدار اتنا اویئر رہنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو بھی روکنا ہے. باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک بڑے امبریلا کے اندر کے نیچے ہمیں متحد ہونا ہوگا، اور اسی اتحاد کو ہی بیس بنا کر ہم نے اپنے علاقے کا تحفظ کرنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دینا ہے، اور یہاں پر جو اپنے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے. ہم گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام کے لیے جب بھی ہمیں جس قسم کی مسئلے میں بھی ہمیں آواز دی گئی، ہمیں وہاں پر آواز اٹھانے کے لیے کہا گیا، ہم وہاں پر اٹھائیں گے. یہاں پر ہمیں بلایا گیا تو انشاءاللہ یہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اٹھانا کر رہیں گے. ایک دفعہ پھر جتنی احترام اور جتنی عزت مجھے یہاں پر آ کر ملی، میں اس کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ.